اور پھر اس نے شیطان نے دوسری دلیل دی، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، پہلا شخص مخلوقات کی تاریخ میں، اس کائنات کی تاریخ میں پہلا شخص جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بشر کا نعرہ بلند کیا وہ ابلیس تھا۔ پہلا شخص جس نے بشریت کا نعرہ لگایا، اللہ کے پیغمبر کے لیے بشریت کا نعرہ لگایا، ابلیس تھا۔ آدم علیہ السلام کی بشریت تھی، اس نے کہا تھا کہ بشر بنا رہا ہوں۔ لطف کی بات ہے کہ خود کہہ رہا انی خالق بشرن، بشر بنا رہا ہوں، اور یہی بات ابلیس کہتا ہے تو فرمایا دفع ہو جا بے ایمان فخرج منہا۔ باری تعالیٰ تو نے تو کہا ہے بشر، تو میں نے بھی کہا ہے بشر، تو مجھے تو نے فرمایا مردود ہو جا۔ اس نے کہا میں مالک ہوں، جو چاہوں کہوں، جو چاہوں کہوں۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ زبان پر بشریت لا کر بے ادب اور گستاخ اور جرأت مند بن جاؤ؟ جرا کی۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب میں انی خالق بشرن کہتا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں، تو اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور جب تو کہتا ہے تو درجہ گھٹانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو ابلیس یہ نعرہ لگا کر اپنے علم کی بنیاد پہ مردود ہوا، اور ملائکہ علم کی نفی کا نعرہ لگا کر ادب کی بنیاد پر مقبول ہو گئے۔ اب یہ جو علم کا نقطہ بیان کیا، یہاں پر ایک حدیث بیان کریں۔ اب اس پر صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع عرفات سے چل کر مینا کے میدان میں پہنچے، اور بخاری شریف اٹھائیے، اس کا باب خطبہ مینا کا باب پڑھیے۔ صحیح بخاری شریف میں خطبہ مینا، تو آقا علیہ السلام نے مینا میں آ کے جہاں قربانی دی، وہاں مینا میں ایک خطبہ اور ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ مینا میں آقا علیہ السلام نے اپنے خطاب کے دوران 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، 1.25 لاکھ۔ اپنے خطبہ مینا کے دوران آقا علیہ السلام نے پوچھا بآواز بلند ای یوم ھذا، صحابہ کرام سن رہے ہیں، 1.25 لاکھ کا اجتماع۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بولیے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ گزشتہ دن 9 ذی الحج تھی، عرفات میں تھے، حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد ہوا تھا، عرفات سے آئے تھے، رات مزدلفہ گزار کے آج مینا میں پہنچے تھے۔ آج تھی 10 ذی الحج، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا۔ آقا پوچھتے ہیں ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے نہیں معلوم تھا صحابہ کو کون سا دن ہے۔ کھڑے ہیں مینا میں، کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، معلوم ہے، مگر معلوم جواب کیا کہتے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، حضور ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے۔ عرض کرتے ہیں آقا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آقا۔ وہ فرشتوں والا جواب، قالوا لا علم لنا، مولا ہمیں معلوم نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں کون سا دن ہے، آپ ہی بہتر جانتے۔ اندازہ کر لیں، مقام ادب ہے، کوئی کر سکتا ہے اس ادب کے تصور؟ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے ہے کوئی بات؟ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو یہ بھی معلوم نہیں۔ بھئی حج کر رہے ہیں، ذی الحج ہے، ذی الحجہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک زبان سے بھی نہیں نکلا کہ یا رسول اللہ ذی الحج ہے۔ عرفات میں بتا آئے تھے، اگلے دن یہاں پھر بات ہوئی۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، آقا پتہ نہیں، اللہ کا رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا نے شہر مکہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، کعبۃ اللہ کی طرف، اور شہر مکہ کی طرف مبارک انگلی کر کے پوچھا ایو بلد ھذا،
یہ کون سا شہر ہے سامنے؟ کون سا شہر ہے؟ نہیں معلوم کہ مکہ ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے کہ شہر مکہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ سے، کسی نے جواب نہیں دیا. ہر ایک نے کہا اللہ و رسول و آقا حضور ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا شہر ہے. کبھی کسی نے غور کیا کہ صحابہ کے مقام میں ادب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے؟ کیا صحابہ نے ان کی صحابیت کو اتنا بلند درجہ ملا؟ علم نے دیا، علم نے دیا. ارے صحابہ میں وہ صحابہ بھی تھے جن کو قرآن آراب کہتا ہے، جن کو در مصطفیٰ پر آ کر آقا کے دروازے پر آواز دینا، دستک دینے کا بھی ادب از خود پہلے نہیں آتا تھا. وہ بھی اللہ سکھاتا تھا، بھائی آرام کا وقت ہے، اونچی آواز سے نہ بلایا کرو. ایسے سادہ لوگ تھے، ہل چلاتے آتے تھے، بکریاں چراتے آتے تھے. کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو الف بے لکھنا بھی نہ جانتے تھے. بلازری لکھتا ہے فتوح البلدان میں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو 10 لاکھ کی آبادی تھی شہر مکہ کی، کاسموپولیٹن مکہ، گریٹر مکہ، مکہ شہر کا بڑا علاقہ. 10 لاکھ کی آبادی، صرف 15 آدمی ایسے تھے جو ٹوٹا پوٹا نام اپنا لکھنا جانتے تھے. 10 لاکھ کی آبادی میں 15 آدمی نام لکھنا جانتے تھے. علم کا عالم یہ تھا، علم کا عالم یہ تھا. تو وہ صحابی ان کو جو اتنا بلند درجہ ملا کہ نہ کوئی ابدال ان کے رتبے کے برابر جا سکے، نہ کوئی کتب، نہ کوئی غوث، نہ ساری دنیا کے غوث مل کر ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہ ہو سکیں، تو کیا نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی امام حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، تاریخ کا ان کے درجے کے برابر نہیں جا سکا، تو کیا ان کا اتنا اونچا درجہ علم سے بنا؟ علم تو بھائی بعد میں آنے والوں کے پاس بہت تھا. صحابہ کرام نے تو نہ صرف کی کتابیں پڑھی تھی، نہ نحو پڑھی تھی، نہ فقہ کی کتابیں پڑھی تھی، نہ تفسیریں پڑھی تھی. ان کا علم تو اتنا ہی تھا جتنا آقا سے جس کو جتنا سننا نصیب ہو. اور ایسے بھی تھے کہ جن کو آقا کی زندگی میں مجلس ہی ایک بار نصیب ہوئی. اور ایسے بھی تھے کہ میدان جنگ ہے، ایک کافر تلوار لے کر آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، جنگ لڑ رہا ہے مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی سواری پر ہے، اونٹنی پر، پہچان بھی نہیں، سامنے آمنے سامنے آ گیا. اچانک نگاہ ایک خوبصورت چہرے پہ پڑی، ایک من موہنے چہرے پر پڑی، ایک پیارے پیارے حسین جمیل چہرے پہ نگاہ پڑی. بے ساختہ رک گیا کہ پوچھیں تو صحیح یہ خوبصورت مکھڑے والا ہے کون؟ پوچھا کون ہو؟ تو آقا نے فرمایا محمد رسول اللہ. بس آقا کا نام سنا ہار گیا، بس ہار گیا، دل شکار ہو گیا. وہیں رک کے پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے؟ تھا کافر، آیا ہے لڑنے، مگر رات دن حضور کے معجزے تو دیکھتا ہے نا. تو ہے کافر مگر کافر ہو کے بھی جانتا ہے کہ کیا دو گے کہ جو دینا چاہیں دے سکتے. ہائے ہائے اللہ، جو دینا چاہیں دے سکتے. کیا دو گے؟ میرے آقا نے کہا کلمہ پڑھ لو تو جنت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے پڑھا دے کلمہ. اپنی سواری پر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، ابھی نیچے نہیں اترا، کلمہ پڑھا اور پھر آیا کہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اب جن کا کلمہ پڑھا ان کے جوڑے بھی چوم لوں، قدم بھی چوم لوں. اترنا چاہتا ہے، پاؤں پھسلا سواری سے اترتے ہوئے نیچے گرا، گردن کے بل وہیں شہید ہو گئے. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اس نے خالی کلمہ ہی پڑھا ہے، بقایا علم اسلام کا کوئی نہیں پڑھا، نماز بھی نہیں سیکھی، پڑھنی تو دور کی بات ہے، غسل بھی نہیں کیا کہ مسلمان ہو کے غسل کر لوں، اور سنت کے مطابق ملت ابراہیمی کا عمل کر لوں.
غسل کر لوں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، زکات دے لوں، ایک عمل ارکان اسلام میں سے بھی نہیں کر پایا اور کلمہ شہادت بھی نہیں سیکھ پایا سوائے اس ایک کلمے کے جو حضور نے پڑھایا، پڑھ لیا، اور نہ کچھ پڑھا نہ کوئی سیکھا، وہ جو شہید ہو گیا حضور کی امت کا کوئی غوث بھی اس کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولایت کے اولیاء اس کے درجے کے برابر نہیں پہنچتے، تو بولیے اس کو اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ کسی علم نے پہنچایا؟ کسی عمل نے پہنچایا؟ نہ تو ابھی اس کے پاس علم کی الف بے آئی ہے اور ایک عمل بھی اس کی زندگی میں نامہ اعمال میں ابھی نہیں آیا، درجہ مل گیا تو پتہ چلا پہلی بات تھی کہ ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان عمل سے نہیں آتا۔ اب میں نے بات کی کہ صحابیت کا درجہ بھی نہ ان کو ان کے علم سے ملا نہ ان کو ان کے کسی عمل سے ملا، تو پھر اس درجے پر کس نے پہنچایا؟ ایک نگاہ بر رخ یار، اللہ دیدار مصطفیٰ، نگاہ عشق سے، نگاہ ایمان سے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا، بس ایک نگاہ نے اسے کتب و غوثوں سے بلند کر دیا۔ واہ واہ۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان، وہ جو صحابہ کرام کی بات حدیث بتا رہا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ، شہر مکہ کا پوچھا، ایو شہر ایو بلد، عرض کی آقا معلوم نہیں کون سا، آپ بھی بہتر جانتے۔ تو جب صحابہ نے یہ حدیث آگے روایت کی تو تابعین نے ان سے پوچھا، بھئی آپ کو پتا تو تھا، یہ بھی پتا تھا کہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحج ہے، یہ بھی پتا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ بھی پتا تھا کہ شہر مکہ ہے، جب آقا علیہ السلام پوچھ رہے تھے تو تم نے جواب میں بتا کیوں نہ دیا کہ آقا ہاں شہر مکہ ہے، آقا یہ ذی الحج ہے، آقا 10 ذی الحج ہے؟ جب آپ نے پوچھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام آپ کی معرفت پر، آپ کے ادب پر۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اٹھا کے دیکھیے، صحابہ نے کہا ہاں پتا تھا، سب کچھ جانتے تھے، علم تھا، مگر بتایا اس لیے نہیں، کہا حضور معلوم نہیں، آپ جانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں، یار کا منشا تھا، معلوم نہ تھا، مکہ شہر کا نام معلوم تھا مگر یار کا منشا معلوم نہ تھا۔ اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ شہر مکہ ہے، خدا جانے یار کہہ دیتا نہیں مدینہ، تو خدا کی قسم اس دن سے مکہ کا نام بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے ذی الحج ہے، حضور کہہ دیتے نہیں محرم ہے، اس دن سے نام بدل جاتا۔ ہم کہہ دیتے 10 تاریخ ہے، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں 15 ہے، تاریخ بدل جاتی۔ اس لیے ہمارا اعتبار نہ کسی تاریخ پر، نہ شہر پر، نہ مکہ شہر کے نام پر، ہم تو کسی شہر کو نہیں جانتے، بس مصطفیٰ کو جانتے۔